اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج کی منعقدہ عظیم الشان تقریب شادی خانہ آبادی کے موقع پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہمارے اس عزیز نے منعقد کی۔ اللہ تعالی جل شانہ اس کی برکتیں ان کی زندگی میں اتار دے۔ آمین۔ خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو، ہم کبھی بھی حضور کی یاد سے غافل نہیں رہے، اور خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں جب ذکر رسول کی خوشبو پھیل جائے، اور غم نہیں رہتے جب حضور کے ذکر کی چھاؤں میں آ جائیں۔ خوش نصیب لوگ آقا کریم کا تذکرہ رحمت سعادت مندی سمجھتے ہیں اور قرار جاں تسکین قلب جانتے ہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو حضور کا ذکر یقیناً ہمارے بجھے ہوئے دل شگفتہ کر دیتا ہے، اداسیاں مٹا دیتا ہے، خوشیاں دوبالا کر دیتا ہے، غم غلط کر دیتا ہے، تکلیفیں دور کر دیتا ہے، کافور کر دیتا ہے۔ یہ نام میٹھا بھی ہے، دل آویز بھی ہے، سرور انگیز بھی ہے، قلب اور روح کی فرحت کا باعث بھی ہے، تسکین قلب کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ نام کوئی کام نہیں بگڑنے دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اہل ایمان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ حضور کا ذکر اپنی زندگیوں میں ہمیشہ شامل رکھتے ہیں۔ سو اللہ نے ہمیں بھی یہ سعادت بخشی، یہ توفیق عطا کی کہ ہم ذکر کا چراغاں کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے اس گاؤں میں حضور کے ذکر کی برکت سے مجھے آنا نصیب ہوا، اور آپ بھی اس ذکر کی برکت سے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں بہتریاں عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پوری کائنات حضور کے نام کا جلوہ ہی تھا، پوری دھرتی انہی کے ذکر کی خیرات ہی تو ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ دقائق الاخبار میں لکھتے ہیں کہ الراس مدور کالمیم، یہ سر میم کی طرح گول ہے، والیدان کالحا، اور دو ہاتھ جو ہیں وہ ہا کی طرح ہیں، والبطن کالمیم الثانی، اور پیٹ دوسرے میم کی طرح، ورجلان کالدال، اور ٹانگیں دال کی طرح ہیں۔ تو تم
انسان بنے پھرتے ہو وہ نام محمد کا نقشہ دیکھا۔ پھر کہا کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو القیام کل الف، اس میں قیام الف کی طرح ہے، والرکوع کل ہا، اور رکوع ہا کی طرح ہے، والسجدۃ کل میم، اور سجدہ میم کی طرح ہے، والتشہد کل دال، اور تشہد دال کی طرح ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو وہ نام احمد کا نقشہ دے کر، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ ان کے ذکر سے ہی مہک رہا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کائنات انہی کے نام سے قائم ہے۔ اگر انہوں نے جلوہ گر نہ ہونا ہوتا تو اس کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ یہ کائنات اللہ نے کبھی بھی نہ بنائی ہوتی اگر حضور کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا۔ تو حضور کے دم سے ہی بزم عالم میں رونق اور بہار ہے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تو وہ غایت اولا ہیں اس کائنات کی، اور انہی کے سبب سے کائنات کو خلعت وجود دیا گیا، ورنہ یہ کائنات اندھیر نگری ہوتی۔ یہاں یہ شمس و قمر کی تابانیاں، نجوم اور کواکب کی روشنائیاں، یہ سبزے کی لہلہاہٹ اور یہ پھولوں کی شگفتگی کبھی نہ ہوتی اگر صحن کائنات میں محمد نے قدم نہ رکھنا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہمیں ان کے نام کو ہمیشہ حرز جاں بنانا پڑے گا، اور اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں، اپنے ہر مرحلہ حیات میں ان کے طرز زندگی کو اختیار بھی کرنا پڑے گا، اور ان کے ذکر کی خوشبو سے ماحول کو معطر بھی رکھنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو خوشیوں کے موقع پر دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ دین اسلام کی تعلیمات اس موقع پر ہمارے لیے کیا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ جب غم اور صدمہ پہنچتا ہے تو ناشکری کے کلمات زبان پہ لے آتے ہیں۔ غم اور صدمہ پہنچے تو پھر بھی ایسا جملہ زبان پہ نہیں آنا چاہیے جو ناشکری کے ضمن میں آ جائے، اور اگر خوشی اور مسرت پہنچے تو پھر بھی اس قدر آپ حد سے تجاوز نہ کریں کہ شریعت بیضا جو ہمارا دین ہے اس کو ہم ترک کر کے اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے دکھائی دیں۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی، خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم، شریعت بیضا کے دامن کو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنا نہیں ہوگا، اور اپنی زندگی کو اس کی مطابقت میں گزارنا ہوگا۔ میرے اللہ نے ہمیں واضح اور دو ٹوک ارشاد کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کنہیں کی گئی؟ جو اہل ایمان ہیں ان کو کہا گیا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو پہلے ہی اہل ایمان ہیں تو ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کیوں دی گئی ہے؟ جو اس ہال سے باہر ہیں ان کو تو کہا جا سکتا ہے جو باہر کھڑے اندر آ جائیں، اور جو پہلے اندر موجود ہے اگر ان کو کہا جائے جو اندر ہیں وہ اندر آ جائیں تو حصول حاصل ہوگا۔ یہ ایک ایسی چیز کا مطالبہ جو پہلے سے موجود ہے، پہلے سے میسر چیز کے حصول کی کوشش، یہ عبث ہوتی ہے۔ تو کافروں کو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک دوسرے مقام پہ اشارہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو یہ کیا کہانی ہوئی؟
اہل ایمان کو ایمان لانے کی دعوت کیوں دی جا رہی؟ اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کیوں کی جا رہی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ تو اس کا شان نزول سمجھیے تو معنی اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب جب ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو صحابہ حضور کی راہیں تک رہے تھے، اور وہ منظر کتنا دیدنی تھا جب حضور مدینے میں تشریف فرما ہوئے۔ طلع البدر علینا کے نغمے بنو نجار کی بچیوں کے لبوں پہ تھے، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ طلع البدر علینا کی صدائیں، محبتوں کی مہکتی ہوئی خوشبو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور مدینہ المنورہ تشریف لائے میں 7 یا 8 سال کا تھا، میں نے ایسا روشن دن زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا میں 17 یا 18 سال کا تھا، اتنا تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضور کی آمد اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب بنی، وہ راہیں تک رہے تھے، حضور تشریف لے آئے، خوشی سے سرشار ہیں، پھولے نہیں سما رہے کہ حضور جلوہ گر ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر حضور رکے، کچھ عرصہ پہلے قباء میں رکے، تو حضور کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے لوگ آتے، اور جو پھر حضور کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ حضور کا چہرہ زیبا ایسا تھا کہ بس جو دیکھتا پھر وہ حضور کا ہو کے رہ جاتا۔ اب یہودیوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارے تو لوگ ٹوٹ رہے ہیں، اور سیاسی تغلب ہمارا تھا، مذہبی اجارہ داری ہمارے پاس تھی، معاشی طور پہ ہم لوگوں کے اوپر حاوی تھے، تو یہ تو سب کچھ سرک جائے گا، چلو اس آنے والے سے مناظرہ کیا جائے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پڑھے لکھے شخص تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے بھی تھے۔ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اس شخص سے مناظرہ کرو۔ عبداللہ ابن سلام نے ایک مناظرہ ترتیب دیا اور حضور کی خدمت میں گفتگو کے لیے مناظرے کے لیے پہنچے۔ اللہ اکبر، تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تو گئے تو سودا لینے، لیکن وہ خود بک گئے، خود فروخت ہو گئے، اپنا تن من سب کچھ بیچ دیا ان کے قدموں میں۔ حضور گفتگو فرما رہے تھے صلہ رحمی کے عنوان سے، جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ یہ بھی جا کے بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے رہے۔ جب گفتگو اختتام کو پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ تو وہ ایک سوال نامہ لے کر آئے تھے، پورا مناظرہ ترتیب دیا ہوا تھا، لیکن وہ سارے سوال اڑ گئے تتلیوں کی طرح۔ اور حضور نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ تو کہا حضور آپ کا غلام بننے آیا، آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر۔ اب جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہمارا مناظر تو دل ہار گیا ہے، مناظرہ ہارنا تو دور کی بات، دل ہار بیٹھا ہے، تو انہیں بڑا غصہ آیا اور عبداللہ ابن سلام کے ہاں پہنچ گئے۔ کہا عبداللہ ابن سلام تو نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے کہ ایک عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی، مان گیا، بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن ہم نے تو سنا آپ نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا، انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، تم گئے اور جا کے مان کے آ گئے، تو یہ کیا کہانی ہوئی؟ تو عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ میں جب گیا سوالوں کی گٹھلی میں نے باندھی ہوئی تھی، لیکن جب میری پہلی نظر اس محبوب کے رخ زیبا پہ پڑی، جمال جہاں آرا پہ پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہوئی،
چہرے پہ سچ لکھا تھا، چہرے پہ صداقت لکھی تھی۔ تو چہرے کے اوپر ہی صداقت لکھی تھی، چہرے کے اوپر ہی حق لکھا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ میں تو بس ان کو دیکھا اور ایمان لے آیا۔ اب عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے حبار تھے، بڑا معتبر نام تھا، تو جب وہ اسلام لائے تو ان کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اسلام لے آئے، ابن یامین بھی آ گئے، ابن اسید بھی آ گئے، اور بھی لوگ۔ تو یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، لحم جزور نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو اسلام لائے تو دیکھا کہ کوئی اسلام پابند نہیں کرتا کہ تم ضروری اونٹ کا گوشت کھاؤ گے، اونٹ کا دودھ تم لازمی ہی پیو گے، ہفتے کے دن ضروری کام پہ جانا پڑے گا، کوئی اسلام کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کر کے بھی نہیں دیکھا ہوگا؟ ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اسلام کوئی زور تو دیتا نہیں، لہٰذا ہم بچپن، لڑکپن، جوانی اور ایام کہولت کتنا وقت گزارا یہودیت میں، اور ہم نے کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا۔ اب اسلام لے آئے، اسلام لازم کہتا تو ہم ضرور لیتے، اب اسلام میں بھی کوئی فرض نہیں ہے تو اس لیے چلو ہم نہیں کھاتے تاکہ یہودیت کی وہ ریت بھی باقی رہے اور اسلام میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب نے جان بوجھ کر قصدن اس خیال سے کہ اسلام میں واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اونٹ کا گوشت ترک کیا اور اونٹ کا دودھ پینا ترک کیا، تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ عبداللہ ابن سلام اس کے اولین مخاطبین میں سے تھے، کہا کہ اے ایمان والو، اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ یہ کیا ہوا کہ اسلام لے بھی آئے ہو اور یہودیت کی کچھ رسموں کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہو؟ یہ نہیں ہوگا، آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جائے یا نوا پیدا نہ، آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے لیکن تمہیں کھانا پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہودیت کی وہ رسم ہے، جب اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو وہ کرچی کرچی ہوگی۔ اس لیے آدھا تیتر آدھا بٹے یہ ہمارے اسلام کی پسند نہیں ہے کہ جہاں جی چاہا وہاں مسلمان ہو گئے اور جہاں جی چاہا وہاں برادری آ گئی، کہاں علاقائی رسمیں آ گئیں، کہیں علاقائی کلچر آ گیا، کہیں خاندانی کلچر آ گیا، خاندانی رسوم و رواج آ گئے، کہیں ہم نے دین کو تھام لیا۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک دین کے غلام ہیں، اور شادی ہو تب بھی، مرگ ہو تب بھی، خوشی ہو تب بھی، غمی ہو تب بھی۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی دین کو تھام لیا اور کبھی ہم نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا کلچر ہے علاقائی، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ خاندانی تمدن ہے اور اس کو ہم اختیار کریں گے۔ اسلام مکمل، کامل اور اکمل دین ہے، اپنے ماننے والوں کو مکمل طور پہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، خوشی کے موقع پر بھی، غم کے موقع پر بھی۔ خوشیوں میں بھی دین کو ضروری طور پہ ہمیں تھامنا ہوگا اور غم میں بھی دین کو تھامنا ہوگا، کاروبار میں بھی دین کی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا ہوگا، اور سیاست میں بھی دینی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ معاشرت کے اصول اور اسلوب بھی دین کے طریق پہ وضع ہونے چاہیے، اور انداز زندگی اور طرز معاشرت شریعت بیضا کی مطابقت میں ہونی چاہیے۔ ہم لب کھولنے لگیں تو سوچیں ہمارا دین ہمیں کس طرح بولنے کی تلقین کرتا ہے، کھانا کھانے بیٹھے تو سوچیں ہمارا دین کس طرح کھانا کھانے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم سفر کرنے لگیں تو دین سے پوچھیں کہ دین تیری رائے کیا ہے، ہمارے سفر کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ شادی رچانے لگیں تو ایک ایک رسم کا خیال رکھتے ہیں، میاں رسموں کا خیال نہ رکھیں، دین سے پوچھیں دین تو بتا ہم نے شادی کیسے کرنا۔ تو ایک ایک لمحہ ہمارا شریعت بیضا کی مطابقت میں بسر ہونا چاہیے، یہ ہے اسلام میں پورا پورا داخل۔ تو یہ نہیں ہے کہ کہیں خواہشات کے اسیر ہو جائیں اور کہیں دین کو اختیار کر لیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، جو میٹھا آئے وہ یہ ٹھیک ہے، اور جب کوئی سختی آ جائے تو اس وقت یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ وہاں خاندان آگے آ جائے، وہاں قبیلہ آگے آ جائے، وہاں رسوم و رواج آگے آ جائیں، وہاں علاقائی کلچر سامنے آ جائے،
اور جہاں ہمیں آسان لگے وہاں ہم جو ہے وہ دین کو اختیار کر لیں. نہیں، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ مجھے اختیار کرنا تو پھر مکمل پیکج لینا پڑے گا. سر سے لے کر پاؤں تک تمہیں دین کی راہوں پہ چلنا ہوگا. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. سر سے لے کر پاؤں تک تم دیندار کہلاؤ گے. میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم کہو جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو نہ پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، روح میں اتار لیجئے گا، جذب کر لیجئے گا اپنے دل میں کہ ہم مکمل سر سے لے کر پاؤں تک دین کے غلام ہیں اور دین کے جو اسلوب ہے اس کے مطابق اپنے طرز زندگی کو وضع کریں گے. تو شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، مرحلہ صدمے کا آئے، ہر موقع پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں. میں مبارک دیتا ہوں اس نوجوان کو جس نے شادی کے موقع پر گانے باجے کی بجائے حضور کے نام کا چراغاں، حضور کے ذکر کی خوشبو بکھیری ہے، حضور کے نام، حضور کی محبت، حضور کی یادوں کے چراغ اور دیے روشن کیے ہیں. اللہ اس کی برکتیں ان کی ازدواجی زندگی میں شامل فرمائے اور ہم سب کو خوشیوں کے موقع پہ اللہ نہ کرے کوئی صدمہ اور غم پہنچتا ہے، اس کے موقع پر ہمیں شریعت بیضاء کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق ارزانی کرے. دنیا آخرت کی عزتیں بہاریں اللہ ہم سب کا مقسوم کرے. آنے والا موسم ماہ صیام رمضان المبارک کا ہے. شعبان حضور کا مہینہ قرار دیا گیا اور رمضان اللہ کا مہینہ قرار دیا. تو اس شعبان میں تیاری کریں آنے والے مہمان کی. عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کوئی بہانہ بنا لیا جاتا ہے روزہ چھوڑنے کا. وہ کہتے ہیں جی آج کل وہ واڈیوں کا زمانہ ہے تو ہم تو نہیں رکھ سکتے روزہ. اللہ نے روزہ فرض کیا ہے ہر بالغ عاقل پر، مرد ہو یا عورت ہو، سوائے اس سے کہ وہ بیمار پڑ جائے روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھے، یا سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ دیگر ایام میں اس کی قضا کرے. جس کو طاقت نہیں ہے اس کے لیے تو رخصت ہے، اور جس کو طاقت تھی اور اس نے صرف آسائش کے لیے روزہ ترک کر دیا پھر ساری زندگی بھی وہ روزے رکھے اس کے بدلے میں اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. تو آنے والا موسم رحمت اس کو بھرپور انداز سے استقبال کیجئے. 5 گانہ نماز کا اہتمام تو آپ کرتے ہوں گے، اس میں اضافی طور پہ تراویح بھی شامل کر دی گئی. اسی طرح دن کا روزہ ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا گیا تاکہ جو ہے وہ ایک اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اس کی کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگنے والی ہے. عام دنوں کے اندر ایک نفل پڑھو تو یہ نفل کا ثواب ملتا ہے. رمضان المبارک کے اندر ایک نفل پڑھو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. عبادات کی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 در کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کو اپنی آغوش میں اپنی پناہ میں لے لیتی. تو اس مہینے میں جو شخص محروم رہا وہ بہت بڑا محروم. حضور نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تو صحابہ نے پوچھا حضور کوئی تھا نہیں لیکن آپ نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا. فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہوا. تو میں نے آمین کہا. پھر انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ صیام رمضان المبارک کو پایا اور روزے رکھ کے نیکیاں کر کے جنتی نہ ہو سکا. میں نے آمین کہا. پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا. تو میں نے کہا آمین. تو رمضان المبارک کے خوبصورت لمحے میسر آئیں
اور ہم یوں ہی گزر جائیں اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہو پائے تو یہ بد نصیبی اور بدبختی ہوتی ہے۔ آنے والے موسم کا استقبال کیجئے، وہ گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت، توانائی اور ہمت دی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار دے، دنیا آخرت کی بہاریں ہماری جھولی میں ڈال دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد